बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। हम जो ईमान लाते हैं, एक तो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, फरिश्तों पर ईमान लाते हैं। फरिश्तों के ताल्लुक़ से भी हमको कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि फ़रिश्तों पर हमारा यकीन हो। ये एक मखलूक़ है, अल्लाह ने पैदा की है और उनकी तादाद सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। और ये बड़ी पाक मखलूक़ है। अल्लाह ने उनको नूर से पैदा किया, रोशनी से पैदा किया। ये जितने मखलूक़ हैं फ़रिश्ते, सब अल्लाह के फरमा बरदार हैं। कभी अल्लाह की नाफरमानी होती नहीं। जो अल्लाह का हुक्म होता है उसको बजा लाते हैं। ना उनको कभी सुस्ती होती है, ना कभी वो थकते हैं, ना कभी खाते हैं, ना पीते हैं, और ना उनको नींद आती है। और ये भी मान जानना चाहिए कि जैसे पैदा हुए वैसे ही रहते हैं। इंसान पैदा होता है तो बच्चा है भाई, रोता है, फलां है, ये है, बढ़ते 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 इतना बड़ा इंसान हुआ। फरिश्ते ऐसे नहीं, अल्लाह ने जैसे पैदा किया वैसे ही रहते हैं। 1000 करोड़ साल गुजरने के बाद भी वैसे ही रहते हैं। इंसान को मौत आती है, फरिश्तों को मौत नहीं आती। इल्ला है कि इसराफिल अलैहिस्सलाम जब सूर फूंकेंगे अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते भी मर जाएंगे। वो एक मौत उनको आएगी, लेकिन अब उनके अंदर मौत का कोई तसव्वुर नहीं। लिहाजा अल्लाह की बहुत ही ज़्यादा प्यारी मखलूक़ है फ़रिश्ते। उनके मुतल्लिक़ भी चंद बातें हमको जानना चाहिए ताकि हमारा ईमान और भी मजबूत हो। ये अल्लाह के नाफरमान कभी नहीं हैं। अल्लाह ने उन फरिश्तों को पैदा किया तो उनमें से कुछ फरिश्तों को बहुत ऊंचा मर्तबा दिया। जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, वो समझिए कि साहब सारे फरिश्तों के सरदार हैं। उसी तरह हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं, वो भी दुनिया में सारी चीज़ों का इंतज़ाम करने के लिए अल्लाह ने रखा है उनको। और उनके मातहत पता नहीं कितने अरब कितने खरब फरिश्ते होंगे। इसराफिल अलैहिस्सलाम का एक ही काम है, और पता नहीं कितने करोड़ साल से इसराफिल अलैहिस्सलाम उस ड्यूटी के मुंतज़िर हैं कि मुझे कब अल्लाह का हुक्म मिलेगा कि मैं सुर फूंकूँगा और सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब से अल्लाह ने उनको पैदा किया, झुक के और वो समझिए सायरन अपने हाथ में लेके अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ों साल से भाई, ये एक काम के लिए अल्लाह ने इतने बड़े फरिश्ते को पैदा किया है। ना थके ना कुछ किए, वैसे ही हैं वो माशा अल्लाह। जब सूर फूंकने का हुक्म मिलेगा तो सूर फूंकेंगे। ये भी बहुत बड़े फरिश्ते हैं। इसके अलावा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हैं कि साहब जो इंसानों की रूह कब्ज़ करते हैं, वो भी हैं। इस तरह बहुत सारे फरिश्ते हैं, और आम फरिश्ते तो बेहिसाब हैं। कुछ फरिश्तों को तो अल्लाह ने सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। रात दिन अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, कुछ दूसरा काम ही नहीं उनको। देखो अल्लाह अपनी तस्बीह से कितना राज़ी होता है। फरिश्ते रात दिन तस्बीह बयान करते हैं। हम इंसानों को जन्नत मिलने वाली है, हमको अल्लाह की तस्बीह बयान नहीं करनी चाहिए, अल्लाह के हुक्म का पाबंद नहीं होना चाहिए। हमको जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों को नहीं मानना चाहिए। फरिश्ते इतने हैं, इतनी इबादत करते हैं, जन्नत है क्या उनको? नहीं, उनको जन्नत नहीं है। ये मखलूक़ जो खाकी मखलूक़ है, जिनको इंसान कहते हैं, इसके लिए जन्नत है। लिहाजा फ़रिश्तों का यह काम ये भी है, अल्लाह के हम्द व सना बयान करते रहें, अल्लाह की तारीफ़ बयान करते रहें। हाँ, ये भी अल्लाह ने रखा है। और बैतुल इज़्ज़ा, 7वें आसमान पर जो अल्लाह ने काबे की तरह घर बनाया है, 70,000 फरिश्ते रोज़ाना उसकी इबादत करते हैं, और फिर उनकी नौबत क़यामत तक नहीं आती। ये भी एक अल्लाह की मेहरबानी है। ये भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है फरिश्तों को। लिहाजा हमको चाहिए कि इन फरिश्तों का ख्याल करें, इन फरिश्तों का एहतराम करें, और उन फरिश्तों को कोई तकलीफ़ ना दें। फरिश्तों का एहतराम करना,
اور فرشتوں کو کوئی تکلیف نہ دینا. فرشتوں کو کوئی تکلیف کیسے دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں فرمائی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ مسجد کو آتا ہے آدمی نماز کے لیے، مسجد میں فرشتے رہتے ہیں، بدبودار چیز کھا کے نہ آئے مسجد کو. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّى مِمَّا يَتَعَذَّى بَنُو آدم. فرشتوں کو بھی بدبو سے ویسی تکلیف ہوتی ہے جیسے آدمیوں کو ہوتی ہے. بری چیز کھا کے آئے، بدبو والی چیز مسجد میں کھا کے آئے، یا مسجد میں لا کے رکھے سڑا گوشت سڑا چیز نہیں سی. فرشتے ہیں نا، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کو تکلیف نہ ہو، کوئی کسی قسم کی تکلیف فرشتوں کو نہ پہنچائیں. اگر ہم نے پہنچایا بھی تو فرشتہ ہم کو تکلیف نہیں دیں گے، ماریں گے نہیں، پیٹیں گے نہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہی نہ کریں گے. اپنی طرف سے فرشتے کچھ نہیں کرتے ہیں. ہم نے فرشتوں کو تکلیف دی تو فرشتے ہم کو ماریں، ایسا نہیں ہو سکتا نا. بدبودار چیز کھا کے آئیں مسجد کے اندر، فرشتے پکڑ کے ڈھکل دیں باہر، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو، اور صاحب اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینا کوئی اللہ کو تکلیف دینا، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر کے اندر کتا ہو، فوٹو ہو، وہاں فرشتے نہیں آتے. لہٰذا فرشتوں کو یہ بھی ایک تکلیف. آپ کے گھر کو آنا چاہتے ہیں، آپ ان کو آنے کی اجازت نہیں دے تو کتا پال کے رکھیں، بھونکتے رہتا ہے، فوٹو لٹکا کے رکھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے فرشتے آتے نہیں ہیں. اب یہ زمانہ فوٹو کا اتنا ہو گیا ہے عام، کوئی بھی اخبار خریدو صاحب اس کے اندر فوٹو ہی فوٹو رہتے ہیں، تصویریں ہی تصویریں رہتی ہیں. بہت مشکل ہو گیا زمانہ فوٹو کے بغیر گزارنا. ان سب چیزوں کو بھی کھلے نہیں رکھنا چاہیے، اخبار وغیرہ بھی اس کو چھپا کر رکھنا چاہیے کہ صاحب انسان اخبار دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، خریدتا ہے، اب کیا کرے گا؟ تصویروں والا حصہ چھپا کے نیچے رکھے، سادہ حصہ اوپر رکھے، اس کا بھی خیال کرنا. لیکن فوٹو جو لگا کر رکھتے ہیں، ہمارے نانا کی ہے، ہمارے دادا کی ہے، فلاں کی، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے جی. دیواروں پر لگا کے فریم کر کے لگاتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے. یہ گویا شرک کی بنیاد یہیں سے شروع ہوئی، لوگ تصویر بنا کے ان کی پوجا کرنے لگے. لہٰذا فرشتوں کو اس گھر سے نفرت ہے جس کے اندر کے کتا ہو یا فوٹو لگا کے رکھی ہوں، یہ بھی فرشتوں کو تکلیف دینا ہوا نا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی گھر میں ناپاک آدمی ہے، مرد ہے، عورت ہے، تو وہاں بھی فرشتے نہیں آتے. جس گھر کے اندر جنوبی ہو، ناپاک ہو، وہاں بھی فرشتے نہیں آتے. اس کا خیال کرنا چاہیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے ایک آدمی کو نہانے کی ضرورت ہے، نماز کا وقت جب تک نہیں آتا اس وقت تک وہ رہ سکتا ہے بغیر نہائے. نماز کا وقت آتے فوراً اس کو نہانا چاہیے. نماز کا وقت بھی آ گیا، نہایا نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسے پڑا ہے گندا غلیظ، وہاں فرشتہ نہیں آتا. اس وقت تک جب تک کہ نماز کا وقت نہیں ہوا تھا آپ کو اجازت تھی، نہائے نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں بھائی. لیکن جو ہی نماز کا وقت آ گیا آپ کو چاہیے کہ صاحب فوراً نہا کے نماز پڑھیں. اسی طرح عورت ہو مرد ہو، کسی کو احتلام ہو گیا، کسی نے صحبت کی ہے، اجازت ہے آپ کو. نماز کا وقت جب تک نہیں آیا ناپاک تھے. اسی طرح کچھ عورتیں ناپاکی، ماہواری، آپ رات کے 10 بجے 11 بجے پاک ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھنا ہے نا آپ کو، فوراً نہا کے نماز پڑھنا چاہیے. لیکن آپ کہتے ہیں کل 8 بجے نہاؤں گی، عشاء کی نماز بھی گئی، فجر کی نماز بھی گئی، تو فرشتے ایسے گھر میں بھی نہیں آتے ہیں. شیطانی نہ ایسے گھروں میں بسیرا کریں گے. بہت سارے گھروں کی مصیبتیں، پریشانیاں اس وجہ سے بھی ہوتی ہوں گی کہ صاحب فرشتے آتے نہیں وہاں. فرشتے آتے ہیں تو شیطان بھاگتے ہیں نا. لیکن ہم فرشتوں کو آنے کا موقع نہیں دیتے، ان کو تکلیف دیتے ہیں، تو اس لیے ہمارے گھروں کے اندر آتے بھی نہیں وہ. اب نہیں آئیں گے فرشتے تو کون آئیں گے؟ شیطان آئیں گے. شیطان آ کے بسیرا کریں گے، گھر میں لڑائی جھگڑا، فساد، مار پیٹ، گالی گلوچ، طلاق، خلا، یہی سب ہوتا رہے گا. برکتیں بھی نہیں ہوں گی. کما کما کے آدمی لاتا ہے لیکن خرچ ہو جاتا، کچھ بھی بچتا بھی نہیں، اور بس بھی نہیں آتا، کافی بھی نہیں ہوتا. فرشتوں کا گھر میں آنا رحمت ہے، فرشتوں کا گھر میں آنا برکت ہے.
فرشتوں کی آمد سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، نیکی کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے، نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی بڑی برکتیں ہیں، لہٰذا ہم کو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ صاحب ہم گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، پاک رکھیں، اس کا خیال کریں۔ ہم جو کچھ بولتے ہیں کرتے ہیں فرشتے سب لکھتے جاتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اس کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ زبردست فرشتے، سوتے نہیں، اونگتے نہیں، بھولتے نہیں، سب لکھتے ہیں۔ لہٰذا فرشتوں کے متعلق ہم کو یہ بھی ہو کہ صاحب ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ لکھتے ہیں فرشتے، جو کچھ کہتے ہیں وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ ریکارڈ ہمارا پورا بن رہا ہے، قیامت میں ہم کو جواب دینا ہے، اس کا بھی خیال کریں۔ فرشتوں کو گالی والی دینا یہ بھی نہیں نا ٹھیک ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی کہے میں اتنی مصیبت میں تھا، اتنی پریشانی میں تھا، فرشتے نہیں آئے، میری مدد نہیں کیے، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر فرشتے کچھ نہیں کرتے، یہ ہم نے بار بار بتایا ہے۔ تم اللہ کے بندے ویسے ہوتے کہ اللہ کے چہیتے بندے تو اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجتا۔ تم کتنی تکلیف پریشانی میں رہو، فرشتہ اپنی طرف سے آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم ہوگا تو ہی فرشتہ آپ کی مدد کرے گا، اس لیے بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے آدمی کو کہ صاحب برے القاب سے ان سے فرشتوں کو یاد نہ کرے۔ جبریل علیہ السلام تو ان کے ساتھ علیہ السلام کہے، میکال علیہ السلام کہے۔ جیسے نبیوں کے ساتھ ہم درود پڑھتے ہیں، ویسے یہ جو بزرگ فرشتے ہیں ان کا ذکر آئے تو بھی علیہ السلام کہیں، جبریل علیہ السلام، میکال علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ملک الموت علیہ السلام، ایسے ہم کو کہنا چاہیے۔ ان سب باتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، جب چل کر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا فرشتوں پر، اور ہم کو یقین ہوگا کہ ہم اللہ کی نگاہ سے بھی بچ نہیں سکتے، اللہ کے ریکارڈ سے بھی بچ نہیں سکتے۔ فرشتے ہمارا پورا ریکارڈ کر رہے ہیں، لہٰذا فرشتوں کو اللہ نے بہت سارے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، اور فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ نورانی مخلوق ہیں، وہ ہمارے خیر کے لیے، ہماری جو بہتری کے لیے آتے ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان کا اکرام کرے، احترام کرے، ان کی عزت کرے۔ یہ بھی ایمان فرشتوں پر ہم کو ہونا چاہیے۔ اللہ توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔